بخاری شریف میں روایت ہے کہ 3 آدمی پہلی امت کے کہیں سفر کر رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے غار میں آرام کرنے لگے۔ اچانک ایک بڑا پتھر گر گیا جس سے وہ تینوں اشخاص بند ہو گئے۔ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل صالح کے وسیلے سے دعا کرے۔ ایک نے کہا، اے اللہ، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو رات میں دودھ پلا کر سلاتا تھا، پھر اپنے اہل و عیال کو، لیکن ایک دن مجھے دیر ہو گئی، پس میں نے ان کو سوتا ہوا پایا اور میں دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر کھڑا رہا۔ سو جب صبح کو بیدار ہوئے تو پلا دیا، پھر اپنے اہل و عیال کو پلایا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس عمل کی برکت سے اس پتھر کو جو چٹان ہے اس کو ہٹا دیجیے۔ پس وہ پتھر اس قدر ہٹ گیا کہ نکلنا ممکن نہ تھا۔ پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میری چچا زاد بہن تھی، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب تھی، یعنی میں اس کو بے حد پیار کرتا تھا، اور میں نے اس سے اپنا مطلب چاہا لیکن اس نے میری خواہش سے انکار کر دیا۔ پھر بعد مدت میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار دیے کہ وہ میری خواہش پوری کر دے، بس وہ راضی ہو گئی۔ لیکن جب تنہائی میں اس پر پوری قدرت پا لی تو اس نے کہا، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، پس میں الگ ہو گیا، اور وہ مجھے اتنی زیادہ پیاری تھی، حالانکہ میرے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے وہ دینار بھی اس سے واپس دے دیے اور نہیں لیے۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے تو آپ اس چٹان کو الگ فرما دیجیے۔ اس عمل کی برکت سے پتھر اور ہٹ گیا، لیکن پھر بھی ہم اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ پھر تیسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میں نے مزدور رکھے تھے کسی کام کے لیے، سب کو مزدوری دے دی تھی، ایک مزدور کی مزدوری باقی رہ گئی تھی، اور وہ مزدور مزدوری لیے بنا چلا گیا۔ میں نے اس مال کو بڑھایا یہاں تک کہ جب ایک عرصہ بعد آیا تو اس نے مزدوری طلب کی، تو میں نے کہا، یہ اونٹ اور یہ بیل اور بکریاں اور غلام سب تیرے ہی ہیں، تیرے ہی ملک میں ہیں، یعنی تیری مزدوری سے یہ سب ملے ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا، لیکن جب میں نے پیش کر دیا تو وہ سب لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کی برکت سے یہ پتھر ہٹا دیجیے۔ بس وہ اس قدر ہٹ گیا کہ آسانی سے ہم سب باہر نکل گئے اور اس غم سے نجات پائی۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اعمال صالحہ ہے اس کی وسیلے سے اور بزرگوں کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔